یہ ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ماشاءاللہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو ترقی کی ٹریک پہ چڑھایا۔ 2014 میں معیشت کا بہت برا حال تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کو دوبارہ ٹریک پر لے کے آئے، اور پھر 5.8% گروتھ ریٹ پہ ہم لے گئے۔ اگر ہماری حکومت کو اقامہ کی بنیاد کے اوپر نہ توڑا جاتا، یا آپ کے اس وزیر اعظم کو، اس خاکسار کو اقامے میں نہ نکالا جاتا، اگلے سال ہم 7% پہ آنا تھا۔ کہ سیکیورٹی کونسل کے اندر اس وقت پاکستان کے لیے کرسی بھی نہیں رکھی جاتی، کرسی بھی نہیں دی جاتی پاکستان کے وفد کو، اور ہمارے پاس اتنے ووٹ بھی اب نہیں ہیں کہ ہم قرارداد ہی جمع کروا سکیں۔ تو پاس کرانا تو دور کی بات ہے، پاس کرانا تو درکنار، یعنی ہم جمع بھی نہیں کرا سکتے جس کے لیے ووٹ چاہیے۔ اور قومی وقار کا تو حال یہ ہے کہ ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں ہے۔ اور ہمارے زمانے میں فون تو دور کی بات ہے بھائی، وہ تو پاکستان آیا کرتے تھے، وہ تو پاکستان خود آتے تھے، یہ ہمارے زمانے میں۔ اور پھر سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے، ایک بلین ڈالر بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کے جا رہے ہیں، یعنی آپ کا سر جھکا رہے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، آپ کا سر جھکا رہے ہیں، آپ پاکستانیوں کا سر جھکا رہے ہیں، اور کہ آپ ایک منگتا ملک بنا دیا ہے، منگتی قوم بنا دیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان، یہ کون ہے بھائی جو اس کو لے کے آئے ہیں؟ آئیں ذرا بولیں نا، دکھائیں۔ اب آپ اپنا قوم آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کم از کم بتائیں کہ آپ ایسے بندے کو لے کے آئے ہیں، ایسے جس نے ملک کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اور پھر سبز پاسپورٹ کا عالم یہ ہے، جو کہتے ہیں سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، اس کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے ہمارے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سبز پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جہاز ضبط کر لیتا ہے پاکستان کا، اور کوئی ملک پاکستان کا ہوٹل باہر ضبط کر لیتا ہے، اور پھر یہ کہتا تھا کہ ملک کے قرضے بڑھیں تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، کہتا تھا آٹے کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے، چینی کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہے۔ تو اگر سن سکتے ہو تو سنو، آج 22 کروڑ عوام تمہیں چور اور ڈاکو خطاب کر کے پکار رہی ہے۔ انہوں نے تمہیں اپنا یہ ڈکلیئر کیا کہ تم سب سے بڑے چور ہو، اور آج تمہیں لانے والوں کو پتہ نہیں کیوں ابھی تک اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس بندے کو لے آئے۔ اور حق اور سچ پہ آپ ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، باطل کو شکست فاش ہوگی، اور باطل کو شکست فاش دے کر ہی ہم دم لیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے نامساعد حالات کے باوجود 2018 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی۔ اگر RTS بننا ہوتا تو آج بھی آپ کی حکومت ہوتی۔ ہم انشاءاللہ آئندہ کسی RTS کو بند نہیں ہونے دیں گے، کسی کا اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی غاصب کسی کو جتانے کی کوشش کرتا ہے، ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کا سامنا کریں گے، اس کے آگے کھڑے ہوں گے، ڈٹ جائیں گے اس 22 کروڑ عوام کے لیے۔ یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اور اب اپنے مشن کے اوپر آپ لگ جائیں۔ رانا صاحب، ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے، ہم دو انسان ہیں، پارٹی کے اندر کئی نظریات ہوتے ہیں، کئی سوچ ہوتی ہے، مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بات پر حمزہ کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، میرا، جس کے اوپر ایک سکہ بند جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہمارا فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے، ہماری جماعت کا سربراہ بھی ہے، یا جو ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہی ہے۔ تو دیکھیں قدرت کا ایک اصول ہے
اور وہ سب سے بڑا اصول ہے اس دنیا کا، اور وہ حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے۔ جس کو اتنی محنت سے حکومت سونپی گئی، حکومت تو مل گئی لیکن عزت نہیں مل سکتی، اور عزت کے اوپر حکومت کا سودا میرا خیال ہے کہ ایک خسارے کا سودا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو لانے والوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ جو کام خود مسلم لیگ نون نہیں کر سکی وہ کر گئے۔ تو ایک ایسی طاقت کو جو شاید مسلم لیگ نون کبھی سمجھتی تھی کہ اس کا اس سے مقابلہ ہوگا، اس کو وہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر کے جائیں گے اپنی پرفارمنس کے ذریعے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو روٹی دیں، کپڑا دیں، مکان دیں، بہتر کاروبار دیں، ان کو ایک بہتر ایجوکیشن دیں، زندگی دیں، ہمیں ان کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بہتر پاکستان جو ہم کو چھوڑ کے جانا ہے، ان کو بہتر روزگار بھی تب ملے گا، بہتر کاروبار بھی تب ملے گا، بہتر ایجوکیشن بھی تب ملے گی جب اس ملک کے اندر ووٹ کی عزت ہوگی، جب اس ملک میں ووٹ کی عزت کے ذریعے ایسے حکمران آئیں گے جن کو عوام کا درد ہوگا، نہ ایسے حکمران لا کے مسلط کیے جائیں گے جو آج یونائٹڈ نیشنز میں جانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیو لنک پہ بیٹھ کے خطاب کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو لنک پہ بیٹھ کے اس کو وہ ناموشی شاید نہ اٹھانی پڑے کہ وہ کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے انتظار میں رہے، یا وہ اس انتظار میں رہے کہ شاید کسی کا فون آ جائے۔ تو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے کہ مخالف ملکوں کے سربراہ خود چل کر یہاں پاکستان کی سرزمین پر آیا کرتے تھے، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ عوام میں جانے کے تو قابل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ، میری پریڈکشن ہے کہ جب ان کے اوپر سے حکومت اور طاقت کی چھتری ہٹی، جو کہ ہٹے گی، جب حکومت کے دن ختم ہونے کے لیے آئیں گے، تو آپ دیکھنا ان کے پاس وہ لوگ نہیں رہیں گے کہ جو ان کی ٹکٹ مانگیں۔ مجھے آج بھی ایسے کارکن یاد ہیں جب تحریک نجات شروع ہوئی تھی کہ پولیس نے رات کے اندھیرے میں ان کی چار دیواری کا تجدد پامال کیا، دروازے توڑے اور اندر گھسائے۔ آج بھی ان کی بچے بچیاں جو ہیں وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے، ایک دہشت ان پر تھی۔ تھانے، کچہریاں، جیلیں۔ پھر ترقی کا سفر جاری تھا۔ 1999 میں 12 اکتوبر کے دن ہماری حکومت کو چلتا کیا اور طیارہ سازش کیس بنا دیا۔ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ دہشت گرد بنایا گیا، لوگوں کو جھوٹ بتایا گیا۔ خیر 10 سال کا طویل سفر تھا، اور آپ نے ٹھیک کہا، لوگ کہتے تھے کہ شاید اب مسلم لیگ جو ہے وہ قصہ پارینہ ہے، انہوں نے واپس نہیں آنا۔ میں خود 10 سال یہاں پہ موجود تھا، میں لوگوں کو دیکھتا تھا، سامنے سے آتے تھے، راستہ بدل لیتے تھے۔ کوئی بیوروکریٹ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا شاید سلام دعا لینی پڑے گی تو ACR خراب ہو جائے گی۔ وہ وقت ہمیں یاد ہے، اور وہ وقت بھی یاد ہے جب کراچی میں طیارہ سازش کیس کے ہیئرنگ ہو رہی تھی، میں جاتا تھا۔ اس وقت اخباروں میں آرٹیکل لکھے جاتے تھے کہ بھٹو صاحب کو اس قانون کے تحت سزائے موت ہوئی تھی، اور وہ لفظ دہراتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کہتے تھے کہ نواز شریف کو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس قانون کے تحت جو ہے وہ سزائے موت ہوگی، اور شرطیں لگی۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو عزت دینی ہے، لاکھ لوگ ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، دیواریں کھڑی کرتی ہیں، لیکن آخر کار میرے رب کی تدبیر کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کو کہ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 مرتبہ وزارت جمعہ کے منصب پر فائز کیا۔
کئی مرتبہ میں اپنے ذہن سے سوال کرتا ہوں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ماں باپ کی دعا بھی آپ کے شامل حال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا. اور میں اس وقت بچہ تھا اور میرے دادا مرحوم جو ہیں وہ زمین پر زیادہ بچھا کر کھانا کھاتے تھے، سفید دھوتی اور سفید قمیض پہنتے تھے اسی گھر میں. تو مجھے مرتبہ یاد ہے میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے، آپ بھی زمین پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ تو لوگوں کی عمریں چلی گئی، سفید بال ہو گئے، لیکن آج کوئی کبھی کاؤنسلر نہیں بنا. تو نواز شریف اور شہباز شریف، آپ اتنی ینگ عمر میں اللہ نے آپ کو، میرے ایک بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیا، ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو بیٹا یہ اللہ کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اپنا جو ہے نا وہ خدمت ہے، اس کو ہمیشہ میں نوازتا ہوں. اور وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ صبح صبح درخت پر جو پرندے اپنے بچوں کا دانہ چگنے کے لیے صبح صبح اٹھتے ہیں نا، تو قیامت والے دن اگر انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ یا اللہ پتہ نہیں اس کی ٹوٹی پھوٹی نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ قبول ہو نہ ہو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص تیری مخلوق کی خدمت کی نیت سے نکلتا تھا. تو نواز شریف اور شہباز شریف اس جذبے سے محنت کرو تو دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا. تو آج